کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اب بھی اسکول سے باہر ہیں؟ پاکستان میں تعلیم کا شعبہ ایک گہرے بحران کا شکار ہے۔ لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور جو اسکول جا بھی رہے ہیں ان کے لیے معیار اور فیسلٹیز انسفیشینٹ ہیں۔ حکومت تعلیمی بجٹ پر کیوں کم خرچ کرتی ہے؟ پاکستان میں تعلیم پر اخراجات جی ڈی پی کے صرف 1.5% کے قریب ہیں، جو کہ نہ صرف خطے میں کم ترین ہیں بلکہ معیار تعلیم کو شدید متاثر کرتے ہیں۔ کیا ہمارا نصاب جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے؟ نصاب میں اصلاحات کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اکثر پرانے طریقہ کار، غیر تربیت یافتہ اساتذہ اور کمزور نگرانی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیا تعلیم میں امیر و غریب کے درمیان فرق مزید بڑھ رہا ہے؟ دیہی اور شہری علاقوں میں تعلیم کی سہولیات، اساتذہ کی تربیت اور مواقع کا فرق بڑھتا جا رہا ہے، جس سے عدم مساوات شدید ہو رہی ہے۔ کیا پرائیویٹ ادارے واقعی تعلیم کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ پنجاب میں 13,000 اسکول نجی شعبے کے حوالے کیے جا چکے ہیں، لیکن یہ ماڈل کمزور طبقے کے لیے مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کیا تعلیم کی نجکاری غریبوں کو پیچھے چھوڑ دے گی؟ تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر نجکاری کو کنٹرول نہ کیا گیا تو غریب اور دیہی علاقے کے بچے مزید پیچھے رہ جائیں گے۔ کیا واقعی سنگل نیشنل کریکولم SNC فرق لا رہا ہے؟ SNC ایک اچھا قدم ہے، لیکن اس پر عمل درآمد مختلف علاقوں میں مختلف چیلنجز کی وجہ سے سست ہو رہا ہے۔ قومی ایجوکیشنل ایمرجنسی کیا واقعی عملی تبدیلی لا سکتی ہے؟ 2024 میں قومی تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا تاکہ تمام بچوں کو اسکول لایا جا سکے، لیکن اس منصوبے کی کامیابی پر سوالات موجود ہیں۔ کیا ڈیجیٹل تعلیم پاکستان کی تعلیم میں انقلاب لا سکتی ہے؟ نصاب میں ڈیجیٹل سکلز، سٹیزن شپ اور کیریئر گائیڈنس شامل کی جا رہی ہے تاکہ تعلیم کو جدید دور سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ کیا حکومت واقعی تعلیم کے بحران کو سمجھتی ہے؟ حکومت نے بحران کو تسلیم کیا ہے اور پالیسیز متعارف کروا رہی ہے، لیکن عملی نتائج کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک پائیدار حل ہے؟ اگر نجکاری کو منصفانہ طریقے سے منظم نہ کیا گیا تو تعلیمی نظام مزید عدم مساوات کا شکار ہو سکتا ہے۔